بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں اس کے اگلے حصے کی طرف، اور اگلا حصہ ہمارا ہے پاسٹ یا تھرڈ پرسن پروناؤنس کے لیے، اور یہ ہے جو ابھی آپ سسٹر سبیہ پوچھ رہی تھی، ہوا ہما ہم، لیکن سلائیڈ میں لکھا ہے ہوا ہیا ہما ہم ہننا، تھوڑا شارٹ کر کے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح یاد کریں تو بہتر ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، اور اسی کے آگے لکھا ہے فہیمہ. یہیں سے سبق شروع ہوا تھا فہیمہ سے. یہ ایک سیٹ اور سیٹلڈ یا بیس ورڈ ہے جس کے اندر 3 حرف ہیں، اور تینوں حرف اصلی ہیں، پہلے اور آخر پر زبر ہے، اور ایسے کسی لفظ کو جن میں یہ شرائط پائی جائیں وہ ورب یا فعل ماضی، پاسٹ ٹینس یا فعل ماضی اس کو کہتے ہیں. اور پھر لکھا ہے فہیمت، بلکہ فہیمت نہ دیکھ کر اس کو میں، آپ تیسرے صیغے کو دیکھیے، تیسرے صیغے میں لکھا ہے فہیمہ ود الف. فہیمہ، فہیمہ کے سب سے پہلے فہیمہ وداؤٹ الف جلدی سے پڑھنا ہے، پھر آپ کو تیسرا صیغہ دیکھنا ہے سلائڈ پہ موجود فہیمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ الف عربی میں اگر آتا ہے تو الف میں، عربی میں الف کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہم لوگ بارہا یہ بات پڑھ چکے ہیں، بتائیے آپ لوگ الف کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ عربی میم 2 گرامر. لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. ویری گڈ. الف عربی گرامر میں الف کا مطلب ہوتا ہے 2، جیسے انگلش میں ایس کا مطلب سب ہوتا ہے، کار کارز، پین لے جاؤ. پینز. سسٹر سبیہا میرا سے مائک ہو آف گیا. کیجیے پلیز. سسٹر سبیہا مائک آف کیجیے. تو بہرحال فہیمہ میں الف کا مطلب 2 ہے، اور فہیمہ اس ایک مرد نے سمجھا، فہیمہ ان 2 مردوں نے سمجھا. یہ تھرڈ پرسن کے لیے بات کر رہے ہیں. تھرڈ پرسن وہ ہے جسے ہم اردو یا عربی میں غائب کہتے ہیں، غائب، اور جس کے بارے میں ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری گفتگو میں مخاطب نہیں ہوتا، ہم اس کو ایڈریس کر کے، مخاطب کر کے بات نہیں کرتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن یا غائب کہلاتا ہے. فہیمہ ان 2 مردوں نے سمجھا. یہاں پر الف سے مراد 2 مرد ہیں. الف کا ترجمہ 2 مرد ہے، یاد رکھیے گا. آپ سے پوچھا جائے گا الف کانجوگیشن کا مطلب کیا ہے، تو 2 الف کا مطلب 2 ہے اور مرد ہے. فہیمہ ان 2 مردوں نے سمجھا. پھر آپ کو اسے نیچے والا دیکھنا ہے فہیمو. اس میں جو واو ہے اس کا مطلب، واو کا مطلب ہے سب اور مرد. واو کا مطلب ہے سب اور مرد. فہیمو ان سب مردوں نے سمجھا. فہیمو واو کا مطلب سب اور مرد، ان سب مردوں نے سمجھا. واو جو ہے میلز کو بتاتا ہے، پلیز یہ چیز ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، جب یہ بدل جائیں گے صیغے تو پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. فہیمو ان سب مردوں نے سمجھا. فہمنا، فہم نہ کہیں یا فہم نہ کہیں، فہم نہ کہیں یا فہم نہ کہیں، یہ 2 الگ الگ صیغے ہیں. اور یہاں ہم نے بالکل جہاں سے سبق شروع کیا تھا سلائیڈ نمبر 1 سے، وہاں پر فہم نہ ود ایلونگیشن، اس کو کھینچ کر پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا. وہ یہی صیغہ ہے جہاں پر کلیش ہوتا ہے، فہم نہ اور فہم نہ کہیں تو سیکنڈ فرسٹ پرسن اسپیکر کے لیے، اور پلورل کے لیے سوری، اور فہمنا پلورل ویمنس کے لیے یا جمع عورتوں کے لیے. فہمنا نون زبر نا کا مطلب سب عورتیں، نون زبر نا کا مطلب ہوتا ہے سب عورتیں. دیکھنے میں ایک جسٹ اے لیٹر، ایک حرف ہے، لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں جڑ جائے تو اس کا مطلب بڑا لمبا ہو جاتا ہے. فہمنا، آپ دیکھیں گے یہ پورا ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. فہمنا ان سب عورتوں نے سمجھا. اگر اردو میں لکھ رہے ہیں ان سب عورتوں نے سمجھا، ایک تو اسپیلنگ بھی مشکل ہے، لکھائی بھی مشکل ہے، اور اگر آپ انگلش میں لکھیں تو بھی یہی حال ہے، اور عربی میں صرف فہمنا. تو نون زبر نا کا جو ہے شکلیں آگے جا کر بدلیں گی، لیکن آپ کو ہر جگہ یہ یاد ہونا چاہیے واؤ کا مطلب سب مرد، نون زبر نا کا مطلب سب عورتیں، اور نون الف زبر نا کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائیے ذرا. نون الف زبر نا، میم فہم نا. وہ 2 عورتیں ہیں، وہ 2 عورتیں. سیم نہیں نہیں، یوز ہو رہا ہے. معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. سسٹر فاطمہ سے ہمیں کچھ کہنا ہے. سسٹر سبیہ کا جواب غلط تھا، آپ نے اس کو فوراً دہرا دیا، جبکہ وہ کہیں کہیں دور دور تک نہیں نا، ہم نے بتایا. ہمیں تعجب میم ہے آپ آپ نے نے کیوں دہرایا. الف پوچھ رہی ہیں.
हम जवाब नहीं देंगे इस वक्त सवाल का, पहले आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। तो हम फहिम और भी दे सकता है, उसके बाद दीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब उसके बाद देंगे। फहिम ना का क्या मतलब होगा? हम सब ने समझा। हम सब ने समझा, माशाल्लाह। और फहिम ना, फहिम ना जो स्लाइड हमने के समझा। सब नहीं मैम नहीं औरतों नहीं, उन ने सब समझा। औरतों ने समझा। सब उन सब औरतों ने औरतों ने उन समझा। सब औरतों ने समझा। ये समझा। फहिमना, उन सब, नून जबर ना, सिर्फ नून जबर ना और नून अलिफ जबर ना का फर्क है। फहिमना उन सब औरतों ने समझा, फहिमना हम सब ने समझा, चाहे मर्द हो या औरत हो। ठीक है, बहुत ही हल्का हल्का फर्क है। आपको लगेगा हमने यही तो बोला था, बस यही तो नहीं बोला, तो बस यही बोला, बस नहीं बोला में 14 सेगों में हर मायना किसी न किसी मायने से बदल जाता है और सेगा पूरा भी गलत हो सकता है। जैसे कुरान मजीद में एक मिसाल दी जाती है, इन्ना खलकना, इन्ना खलकना और खलकना। अगर आप ये पढ़ें कि बेशक हमने पैदा किया जमीन और आसमान को, यानी अल्लाह कह रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह ना पढ़ के इस तरह पढ़े, इन्ना खलकनल अर्जा, और कि उन सब औरतों ने पैदा किया है, औरतों ने पैदा किया है जमीन और आसमान को, तर्जमा ये हो जाएगा। और अल्लाह ना करे, इंसान कितना गुनहगार, उसे लगेगा वो तो रिसाइटर है, वो तो कुरान पढ़ रहा है, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन तर्जमा बिल्कुल बिगड़ने की वजह से नाम अव्वल में वही लिख कर जा रहा है। इसलिए तजवीद के साथ अरबी और अरबी के साथ तजवीद, ये दोनों जो है बहुत लाजिम चीज़ें हैं सीखना। अलगरज, तो ये कंपैरेटिवली जो है, ये कंपेयर करके दोनों से इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं, यही गलती आती है तर्जमे में भी और तलफ़ुज़ में भी, याद रखिए। फहिमना सब औरतें, और फहिमा अलिफ के साथ में हम सब। इस्तेमाल देख लेते हैं। मुहम्मदुन फहिमा मिन कलामी अन्ननी ला उरीदुहु अन यतकल्लमा फिल फस्ल। मोहम्मद मेरे बातों को समझ गए, ये कि मैं उनसे बात कर रहा था क्लास में, जो कुछ मैं बात कर रहा था क्लास में। मुहम्मदुन फहिमा, मोहम्मद समझ गए। फहिमा यहाँ पर वो समझ गए, एक मर्द के लिए जब इस्तेमाल करना हो तो फहिमा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिन कलामी, मेरी बात को। फिर है लक़द फहिमा अत्तालीमात, लक़द तहकीक के या जरूर, फहिमा वो दो समझ गए। मर्दों के बारे में कहा जा रहा है, अगर किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ है तो वो दो मर्दों को बताता है। लक़द फहिमा, वो दो मर्द समझ गए इंस्ट्रक्शंस को या हिदायत को या तालीमात को। और हल फहिमू, क्या आप सब समझ गए, सॉरी, हल फहिमू क्या वो सब समझ गए। फहीमू में जो वाव है वो सब मर्दों को बताता है। थोड़ा कंफ्यूजन तो है, बहुत सारी चीजें एक जैसी आ रही हैं, लेकिन जब ये सबक पूरा हो जाएगा, ये सीरीज वर्क की पूरी हो जाएंगी, तब आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें परेशान बॉदर नहीं करेंगी। इसलिए रहिए साथ में और सीखते रहिए, इंशाल्लाह आखिर तक सब आसान होने वाला है। हल फहीमू उन सब मर्दों ने समझा, हल फहिमना क्या उन सब मर्दों ने समझा, हल फहिमना क्या उन सब औरतों ने समझा। अगर ये कहना हो क्या हम सब ने समझा, तो क्या सेगा होगा, आप में से कोई बताइए जरा। फहिमना। हल फहिमना, माशाल्लाह। और ये आपकी मुकम्मल वो है, टेबल है, लेकिन इससे बेहतर टेबल वही है जो हमने पहले लिखवाई थी। एक बार इसको देख लेते हैं और यहीं पर आखिर करते हैं। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। यहीं से हमने सबक शुरू किया था और इसके तफसील को हम और बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। इसको आपको इसे ये समझ में आएगा कि कतबा में आपने क्या जोड़ा और कतबा में आपने क्या जोड़ा, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
اور ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ کلاس میں آپ میں سے کوئی اس سلائیڈ کو بتائے. وہ اس سلائیڈ کے اندر ہر وہ چیز ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے. اس کا ضرور اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے انداز میں اگلی کلاس میں ضرور بتائیں. سمعا مانے سننا فگر میں بھی دکھایا گیا ہے اور اس میں بھی کانجوگیٹ کیے گئے ہیں کچھ آخر میں حروف یا لفظ. کسی کے آخر میں الف لگایا ہے, کسی میں واو الف لگایا ہے. الٹی طرف سے بیک لیفٹ سائڈ سے دیکھنا شروع کریے. سمعتو, سمعتا, سمعنا, سمعتا. تو یہ تا, تما, تمتی, تما, تننا, یہ جو ایڈیشن ہوا ہے یہ سلائیڈ آپ کو سمجھانی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اچھا, یہ کچھ نئے الفاظ ہیں جو انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو بتاتے دیتے ہیں. اچھا, اس میں آج ایکسرسائزز ایڈ نہیں ہو پائی ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پہ کر لیں گے. اتنا ہی رکھتے ہیں کلاس کو. چاہے تو آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں, لیکن اس کے میننگز نہیں لکھے, دوسری سلائیڈ میں تھے شاید, تو وہ ہم بھیج دیں گے آپ کو. انا شربت العصیر, میں نے جوس کو پیا. شربتو, میں نے پیا. انتی قرأتی الکتابہ یا انتی قرأت الکتابہ, تو نے یا آپ ایک عورت نے کتاب پڑھی. ہما اکلا الطعام, ان دونوں نے کھانا کھایا. نحنو دخلنا البیتا, ہم سب داخل ہوئے گھر میں. تو اس سلائیڈ کو ہم بعد میں کرانے والے ہیں نیچے تک. بس اتنا ہی آج کا سبق رہنے دیتے ہیں, اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک ایکسرسائزز بھی لائے تھے, تھیں اس میں کافی اچھی چیزیں, وہ رہ گئیں شاید. دیکھتے ہیں اگر پیج دوسرا اوپن ہو جائے تو. اس سے پہلے اس سلائیڈ کو ہمیں کرانا تھا. چلیے, اس وقت پاسبل نہیں ہو پا رہا, بس یہیں آج کے سبق پر اکتفا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ یہ کلاس وینسڈے 7 بجے یا 6:45 پر کچھ وقت, کیونکہ یہاں پر 6:30 بجے سے پہلے اذان ہو رہی ہے, تو اور اگلے یا بدھ تک جو ہے اور بھی ٹائم گھٹے, تو ہمیں لگتا ہے وہ ٹائم سب کے لیے اچھا ہوگا. تو دیکھتے ہیں, آپ لوگ ٹائم ضرور دیکھ لیں گروپ پر اور اپنے رسپانسز ضرور بھیجیں. ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں ہم بس. 7 بجے کا ٹائم ہے نا. جی جی, ہم گروپ پر بھیج دیں گے اور دیکھ لیجیے گا اس کو. ٹھیک.